ناظرین و سامعین، اسلام میں ہر عمل کو حسن نیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت بندہ مومن کا وہ ارادہ ہے، وہ اس کی چھپی ہوئی کہہ لیجئے کہ اس کا ایک انداز ہے، اس کی باطنی فکر ہے جو اس عمل کے بارے میں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت اخلاص ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس سے نیت کو اخلاص اور اخلاص کو اس سے نیت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو تمہیں تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اعمال میں یعنی کاموں میں اسی عمل کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ ناظرین و سامعین، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل میدان حشر میں کوئی سخی آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، مجھے اجر عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا، تو نے مال میرے لیے تو خرچ نہیں کیا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے سخی کہے، جواد کہے، تیری واہ واہ ہو، بلے بلے ہو، تیرے نام کے ڈنکے بجائے جائیں، تیری شہرت ہو، تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ اس طرح کوئی شہید آئے گا، وہ بھی یہی عرض کرے گا، تو اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا۔ واضح یہ ہوا کہ اجر اسی کام کا ملنا ہے جس میں نیت درست ہوگی، اس سے نیت ہوگی، اخلاص ہوگا۔ یاد رکھیے، حسن نیت سے، اچھی نیت سے بظاہر غلط نظر آنے والا کام بھی اس پہ اجر کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر نیت خراب ہوگی، نیت بد ہوگی، تو بظاہر بہت اچھا کام ہی کیوں نہ ہو اس پہ بھی اجر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب سوچئے کہ نماز سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نیت میں فطور آ گیا، اخلاص ختم ہو گیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں نمازی، تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اب اللہ کے لیے نہیں رہے گی۔ تو پتہ چلا ظاہر کتنا ہی اچھا عمل ہو، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع گیا۔ ایسے ہی ایک بندہ میاں بیوی میں، دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے۔ اب دیکھیے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی نیت درست ہے کہ اسے صلح کروانی ہے، تو اس پر اجر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین محترم، اس سے نیت اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے، انسان کا باطنی، اس کا فکری ایک ایسا انداز ہے جس سے امپاسبل پاسبل ہو جاتا ہے، یعنی ناممکن کو ممکن بنتے دیر نہیں لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث سنائی، قصص الاحادیث میں یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ 3 لوگ اکٹھے سفر میں گئے تو بارش اور طوفان نے آ گھیرا، وہ پناہ لینے کے لیے غار میں آ گئے۔ غار میں آئے تو طوفان اور بارش ہو رہی تھی، ایک پتھر نیچے کی طرف آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں میں سے ایک نے کہا، دوستو اپنے اپنے ان اعمال کو یاد کرو جو صرف اللہ کے لیے کیے۔ تو انہوں نے صرف اپنے اعمال میں سے، اپنی کتاب زیست میں سے، اپنے نامہ اعمال میں سے اس عمل کو یاد کیا جو صرف اللہ کے لیے تھا، اور وہ اس عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ تو جانتا ہے یہ عمل خیر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ جب وہ کہتا تو غار کا تھوڑا دروازہ کھل جاتا ہے، ایسے ہی دوسرے نے کیا، ایسے ہی تیسرے نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے غار کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھیے غار کا دروازہ، کوئی عام دروازہ بھی بغیر کسی سبب کے نہیں کھلتا، اگر لاک ہو جائے تو غار کا منہ بند ہو جائے، دروازہ بند ہو جائے تو کیسے کھل سکتا ہے؟ جی اخلاص سے کھل سکتا ہے، اس سے نیت سے کھل سکتا ہے، اس عمل کے وسیلے سے کھل سکتا ہے جو عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت کا کھوٹ نہ ہو، جس میں اخلاص ہو، پیورٹی ہو، صرف اللہ ہی کی رضا مقصد ہو۔ ممتاز صوفی، عالم اسلام کے معروف و مشہور صوفی حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ اخلاص کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بندہ مومن کی اگر تعریف کی جائے یا اس کی مذمت کی جائے تو اس کے لیے برابر ہو، یعنی تعریف سے وہ خوش نہ ہو۔ تعریف کسی اچھے کام کی ہوتی ہے نا، کیونکہ کام تو اسے اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کسی اس کی غلطی پر اس کی مذمت کی جائے تو اس پر ناراض نہ ہو، اس کو شرمندہ ہی ہونا بنتا ہے۔ دوسری بات، اعمال کی کثرت پر فخر میں مبتلا نہ ہو، جو بھی نیکی اعمال کرتا جائے اس کو بھولتا جائے اور اللہ کے لیے اس کو اللہ پر چھوڑے۔ تیسری بات، دنیا میں اجر کی امید کی بجائے آخرت میں اجر کی امید رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک میں، اور دیگر غرباء مساکین کو جو چیزیں دینے لگتے ہیں، اتنے کی شاید چیز نہیں ہوتی جتنے ہم فوٹوگرافر کیمرہ مین بلا لیتے ہیں۔ ایک تو اس سے جس کو آپ مال دے رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، دوسرا بتائیے اخلاص کدھر گیا، للہیت کدھر گئی؟ حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو پتہ چلا کہ 100 گھرانوں کی آپ کفالت کرتے تھے، اور منہ پر کپڑا باندھ کر راتوں کو ان کے گھروں میں ضروریات کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کون ہیں؟ فرماتے جس کے لیے دے رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ ناظرین محترم، ایسا اخلاص لائیے، ایسے اخلاص کی ضرورت ہے، حسن نیت کی ضرورت ہے، اور یاد رکھ لیجئے حسن نیت سے ہی اجر ملتا ہے۔ اچھی نیت جب انسان کی ہو جائے، اخلاص آ جائے طبیعت میں، تو اللہ کی بارگاہ سے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاملات زندگی میں، بالخصوص عبادات میں، حسن نیت اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔